ائمہ احناف کہتے ہیں کہ عامی شخص پر کسی مجتہد کی تبلیغ فرض ہے یا واجب ہے. ایسا کیسے ممکن ہے جس چیز کو اللہ اس کے رسول نے فرض یا واجب قرار نہ دیا ہو وہ 34 صدی ہجری میں واجب ہو گئی ہو؟ یہ بات ہی غلط ہے کہ 34 صدی ہجری میں واجب ہو. اللہ اس کے رسول نے فرض قرار دیا ہے. اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ علماء کی اتباع کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر سے مراد عبداللہ بن عباس جو سب سے بڑے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد کیا ہیں؟ علماء ہیں. اب لوگ کہتے ہیں علماء کی اتباع کریں گے دلیل سے. تو بھائی اطیعوا اطاعت کا لفظ اللہ کے بارے میں بھی رسول کے بارے میں بھی اور علماء کے بارے میں بھی. یہ الگ عجیب بات ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی بغیر دلیل کے. رسول کے لیے جب اطاعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مراد ہے بغیر دلیل کے. لیکن جب علماء کی طرف اطاعت کا لفظ آیا تو اس سے مراد ہے دلیل سے. بھائی اطاعت کا جو معنی وہاں ہے اطاعت کا وہی معنی یہاں ہے. جیسے اللہ کی بات مانی جاتی ہے بلا دلیل اس لیے کہ اللہ غلطی نہیں کرتا. رسول کی بات مانی جاتی ہے اطاعت کی جاتی ہے رسول کی بلا دلیل اس لیے کہ رسول غلطی نہیں کرتے. تو عالم کی بات بھی مانی جائے گی بلا دلیل اس لیے کہ عالم میں غلطی کا امکان کم ہے اور عامی میں غلطی کا امکان زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عالم غلطی نہیں کر سکتا لیکن اس میں غلطی کا امکان کم ہے. اس لیے اللہ نے عوام کو حکم دیا کہ عالم کی اطاعت کرو. اب اگر عوام کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ جس چاہے عالم کی اطاعت کرو اس سے فساد ہے معاشرے میں. بات آئی ہے سمجھ میں؟ فساد ہے کہ پھر اتنے آرا سامنے آئیں گی. تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ تکلیف کرتے تھے مگر کسی متعین عالم کی نہیں کرتے تھے. بالکل ایسے جیسے لوگ پہلے مصحف پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے مگر کوئی مخصوص قرآن نہیں تھا. ہر آدمی کے پاس اپنا لکھا ہوا قرآن تھا مگر حضرت عثمان نے تمام نسخے جلا دیے اور ایک نسخہ متعین کر دیا تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو. پہلے بہت سارے علماء کی تکلیف کی جاتی تھی. آہستہ آہستہ ہی جو اس وقت کے سب سے بڑے محققین تھے 3ری 4ری صدی ہجری کے 2ری ہجری کے امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. تو آہستہ آہستہ علماء کس پہ جمع ہوتے چلے گئے؟ ان پر. اس لیے کہ ان کے مذہب باقاعدہ مدون تھے. وضو سے لے کے وراثت کے تمام مقام کو ریٹن فارم میں انہوں نے لکھا. اس سے تحقیقیں ہوئی اس پہ ریسرچ ہوئی اور پھر پوری دنیا میں لوگ مختلف لاکھوں علماء کی تکلیف سے سمٹ کے کہاں آ گئے؟ ان چاروں بنے ہوئے. پھر علماء نے فتویٰ دیا کہ اب ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کرنی ہے تاکہ امت میں اختلاف پیدا نہ ہو. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی کہاں لکھا ہے کہ امام حنیفہ یا پھر حنفی یا شافعی کی تقلید کرنی ہے تو اس سے پوچھو کہ کہاں لکھا ہے کہ مصحف عثمانی ہی کو پڑھنا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ فقہ حنفی مانتے ہو یا محمدی تو آپ کہتے ہیں مصحف عثمانی کو پڑھنے ہو یا مصحف محمدی کو. یہ مصحف عثمانی وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اس کو مرتب کس نے کیا؟ حضرت عثمان نے. اسی طرح یہ جو چاروں فقہ ہیں یہ وہی فقہ ہیں جو نبی کے دور میں تھے مگر اس کو مرتب ان ائمہ کے شاگردوں نے کیا تو نسبت ان ائمہ کی طرف کر دی گئی ہے. یعنی بات تو اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ امام حنیفہ کو مانو. قرآن میں یہ بھی لکھا کہ آپ اپنے مذہب کے مولوی صاحب کو مانو. بھائی جو لوگ تقلید کے منکر ہیں وہ بھی تو کسی پر اعتماد کرتے ہیں نا. قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ناصر البانی جس حدیث کو صحیح کیا اس کو صحیح مانو؟ صحیح ہے نا. اور آپ کی مسجد کے مولوی اگر صحیح کہتے ہیں تو اس کو صحیح مت مانو. نام تو کسی کا بھی کہیں نہیں لکھا ہوا لیکن امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جب کسی کو مانے گا تو آپ کو بھی اس کو ماننا پڑے گا کیونکہ امت من حیث الامہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. حدیث میں آتا ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ. میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. 34 صدی ہجری کے بعد سے لے کر 1000 سال تک امت 4 مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کرتی آ رہی ہے. اگر ان 4 مذاہب والوں کو آپ نکال دو تو امت میں 2-4 افراد کے سوا کوئی بچے گئی. پھر وہی ہے جنت میں دال چاول ملیں گے. پھر تو میں بتاتا ہوں نا ایک آدمی کو خواب آیا کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ فرشتوں نے کہا کدھر جانا ہے؟ خواب آ رہا ہے اس نے کہا یار دونوں جگہ بھی دکھا دو. جہنم میں گیا تو دیکھو چل رہی. وہ حیران ہوا. جنت میں آئے تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ. اس نے کہا یہ جنت میں دال چاول. فرشتوں نے کہا یہ 4 آدمی کے لیے دے پکائیں گے آپ. جنت میں ایک انجینئر ہے, ایک توصیف الرحمان راشدی ہے اور ایک غامدی صاحب ہیں, 2-4 اور ایک محمد شیخ. کیونکہ یہ 4 کے علاوہ یہ تو اپنے علاوہ زبان سے نہیں کہتے کہ ہم باقی کو غلط سمجھتے ہیں. یہ
یاد رکھو، زبان سے کہتے ہیں پھر ہماری ہم سب کو صحیح مانتے ہیں، تبلیغ والے بھی اچھے، عمل سے پہلا پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے علاوہ سب کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ آپ اہل حدیث کو بھی غلط کہتے ہو، آپ حنفیوں کو بھی غلط کہتے ہو، آپ شافعی کو بھی کہتے ہیں نہیں سب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے 4 آدمی کہاں جائیں گے؟ وہ دال چاول ہی پکے گی بھائی کرنے میں۔ تو صدیوں سے مجھ سے ایک صاحب نے اشکال کیا کہ 700 سال تک حرم میں 4 مصلے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی، 700 سال تک، یعنی 4 نمازیں ہوتی نہیں ہیں ایک وقت میں، تو یہ فرقواریت ہے۔ میں نے کہا یقیناً غلط ہوا، لیکن اس کے خلاف اسی دور میں آواز بھی اٹھائی گئی ہے، بہت سے علماء نے اٹھائی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 700 سال تک مسلمانوں کی نمائندگی حرم میں 4 فقہ نے کی ہے، آپ کہاں تھے اس وقت؟ آپ نے اپلیکیشن کیوں نہیں کی کہ بھائی ہم بھی کیا ہیں، مسلمانوں میں اہل حق لوگوں میں سے ہیں؟ پھر خلافتیں جو قائم ہوئی ہیں، خلافت عثمانیہ 800 سال چلی ہے، سب حنفی تھے۔ کیا اللہ نے 800 سال تک مسلمانوں کی لگام گمراہوں کے ہاتھ، گمراہ لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے؟ 800 سال تک گمراہ لوگ حکومت کرتے رہے زمین پر، حرم بھی حنفیوں کے ہاتھ میں تھا، پوری حجاز کی سرزمین، بر صغیر پورا احناف کی 1000 سال بر صغیر میں احناف کی حکومت رہی ہے حنفیوں کی۔ میں دوسروں کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن اللہ کے بندوں جیسے ہم آپ کو جہنمی نہیں کہتے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے امت کی 1000 سال تک قیادت کی ہے ان کو جہنم میں پھینکنے کی کوشش مت کریں، ورنہ 4 آدمی سے زیادہ پھر جنت میں۔ بولو بھائی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے اب فقہ حنفی دنیا سے ختم ہو رہا ہے، ہمارا مسلک پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے۔ میں نے کہا پشاور میں اسلام 1000 سال پہلے آیا تھا، آپ کا فقہ اب اگر پھیل رہا ہے تو اس کا مطلب 1000 سال سے کیا چیز چل رہی تھی پشاور میں؟ 1000 سال سے تو ہم چل رہے تھے، آپ اب پھیل رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا پھیلنا اس کی علامت ہے کہ آپ حق پر نہیں ہو سکتے، اور اگر حق پر ہے تو کم از کم اس قسم کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ہم تو پھر بھی بڑا ضرف رکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں چلو کھیل رہے ہیں، اگر قرآن و سنت کو نام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نہیں کسی کو جہنمی کہتے، لیکن اگر ہمیں آپ جہنم میں پھینکنے کی کوشش کرو گے، وہی ہماری ایک تاریخ ہے۔ محمود غزنوی کیا تھا؟ حنفی تھا۔ سلطان ٹیپو سلطان کیا تھا؟ بر صغیر کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جتنی تاریخی شخصیتیں ہیں یہ سارے حنفی تھے۔ سلطان ٹیپو، محمود غزنوی، جنہوں نے ہندوستان میں اسلامی حکومتیں قائم کی ہیں، پورا لا فتاوی عالمگیری بر صغیر کے 500 علماء نے لکھی ہے بر صغیر کے، اور اس وقت بھی کہیں بھی پوری دنیا میں ان فتاوا کو غلط قرار، کسی جزئیے سے اختلاف تو ہر آدمی کرتا ہے لیکن غلط قرار نہیں دیا گیا، تو پوری دنیا بھی غلط، بر صغیر کے 500 علماء بھی غلط، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ تو ایسا کریں گے تو میرے بھائی پھر آپ جس بات کی لوگوں کی دعوت دے رہے ہیں اس میں غیر مسلم کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔ جب وہ اسلام قبول کرے گا آپ کہیں گے ہر مسئلے کی قرآن و سنت سے خود سے تحقیق کرو، وہ تو بیچارہ پاگل ہو جائے گا، وہ انجینئر کے کلپ سنے گا، رفل دین والا میرا جواب سنے گا، ترک رفل دین والا، پھر اختلاف خلف الامام پہ ایک کتاب پڑھے گا، پھر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے پر بیچاری کی ساری زندگی گزر جائے گی، اس کو یہ نہیں پتہ چلے گا ان میں سے صحیح فرقہ کون سا ہے۔ اس لیے یہ جو صدیوں سے مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی کو فالو کرو۔ قانون آج بھی سعودی عرب میں فقہ حنبلی نافذ ہے، فقہ حنبلی قانونی طور پر فقہ حنبلی نافذ ہے۔ ہاں کہیں کہیں وہ اس سے شذوذ بھی کرتے ہیں، تو کہیں کہیں تو ہم بھی فقہ حنفی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے مسائل ہیں جن میں فقہ حنفی کو ضرورت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، فقہ شافعی کو فتویٰ دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو چھوڑے بھی میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا، بعد سے بات نکلے گی۔ آج کسی نے مجھے بتایا کہ ملیشیا میں یا افریقہ میں کسی فتنہ پرست نے اعلان کیا، وہاں سارے شافعی لوگ ہیں، شافعی مسلک کو فالو کیا جاتا ہے، اعلان کیا کسی فتنہ پرست نے مسجد میں آؤ میں تمہیں شافعی نماز نہیں بلکہ محمدی نماز پڑھانا سکھاؤں گا کہ محمد کیسے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نعرے میں بڑی اٹریکشن ہے، کچھ لوگ پہنچ گئے بھی آپ ہمیں تو اب شافعی طریقے سے پڑھتے ہیں، آپ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ سے سکھائیں۔ تو وہاں ایک عالم نے مائک لیا اور انہوں نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں شافعی طریقے سے نماز پڑھنا سکھاؤں گا، اس لیے کہ شافعی نماز امام شافعی محمد کی نماز کو اس سے زیادہ سمجھتے تھے۔ نہیں یاری بات میرا خیال نہیں یاری، تو یہ لیبل ہے
شافعی فقہ، حنفی فقہ. اور لیبل کیوں ہے کہ میں نے ایک بیان میں اس کو ڈیٹیل تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ کیوں لگا دیا. اور بلا ضرورت یہ لیبل لگانا بھی جائز. میں ملیشیا گیا، میں تو اپنے طریقے سے نماز پڑھی، مجھ سے کسی شافعی نے نہیں کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ حنفی ہو. کوئی فرق نہیں ہے مسلمانوں میں، ہمیشہ سے ایک ساتھ کھانا کھایا ہے. جہاد ہمیشہ مسلمانوں نے مل کے کیا ہے. افغان جہاد جب ہوا رشیا کے خلاف، اس میں حنبلی بھی تھے، مالکی بھی تھے. بن باز کے میں نے فتاوا پڑھے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا کہ افغانوں کو خط لکھا کہ یہ جو حنفی آپ لوگ ہیں تو آپ حنبلیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھیں، کیونکہ افغانوں نے تو رب الدین کے علاوہ کوئی نماز کبھی دیکھی نہیں تھی، تو ان کو رب الدین پر اعتراض ہوتا تھا. تو عرب علماء نے خط لکھا کہ بھئی حنبلی لوگ ہیں اور یہ شافعی لوگ ہیں، یہ مالکی لوگ ہیں. انہوں نے کہا ان میں فروعی اختلافات ہیں اس بیس پر، اور یہ چاروں برحق ہیں، تو اس بیس پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بعض افغان تھے بالکل ہی ایجنٹ نہ، ان کو پتہ ہی نہیں تھا دنیا. علماء تو جانتے تھے لیکن انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس کے خلاف. پھر انہوں نے جب فتوے پڑھے عرب علماء کے، ان کو خیال ہوا کیسا مل کے لڑے رشیا کے خلاف اور رشیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اگر وہاں بھی کوئی کلپ بنا دیتا انجینئر بیٹھ کے، وہاں پہ بنا دیتا کہ یہ جو پٹھان ہے نا یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی کوئی ایک میں نے اس کا کلپ سنا، اس میں کہہ رہے یہ جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے یہ اللہ اس کے رسول کے مخالف لوگ ہیں. کتنے بڑے بڑے تانے دیے جا رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے تانے دیے جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں ہم تو امت کو کیا کر رہے ہیں، آگ لگاؤ. عجیب اسٹائل ہے، آگ لگاؤ اور پھر مسکراؤ. کہہ رہے ہیں ہم تو جیسے ہمارے سابق صدر ہیں نا، آپ نے دیکھا جب بھی ملتے ہیں کیسے مسکرا رہے ہوتے ہیں. کتنا کچھ کیا انہوں نے. اور مسلم لیگ کے صدر کو دیکھو، اتنا نہیں کیا اس بیچارے نے، لیکن کیسا قانون ہوا اور جو بھی ہوا. ان سے جو پہلے صدر گزرے تھے ان کی تو نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں. مگر ایسی سیاست چلی ہے، کیا خاندانی سیاست کی ہے کہ پورے ملک کو نیمبو کی طرح نچوڑا. محترم نے اسٹیل مل کو کھا گئے، پی آئی اے کو کھا گئے، اور کیا کیا جتنا کھا سکتے تھے تسلی سے ملک کو نچوڑا. اور جس انٹرویو میں آتے ہیں مسکرا کے، کوئی ان پہ کارٹون نہیں بنتا. اور وہ بیچارے نواز شریف کو دیکھو، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کیا انہوں نے، جو کیس ہوا وہ تو صحیح ہوا، لیکن جو دامت برکاتون تھے ان کا ریکارڈ بہرحال کوئی نہیں کو چھوڑ سکتا. لیکن کیسے مسکرا کے ہمارے زخموں کو وہ نمک چھڑک، کیسا مسکرا. وہ بتا رہے دیکھو کیسی سیاست کی کہ بٹوا بھی چرایا اور پٹا وہ ہے. بٹوا میں نے چرایا اور پٹا کون ہے. وہ ایک بچپن میں ہم نے مزاحیہ کلپ دیکھا تھا، ایک آدمی لائن میں کھڑا ہوتا ہے بل جمع کرانے کے لیے، ایک لائن میں پھر ایک اس کے پیچھے اور پھر ایک اس کے پیچھے. تو اب اس کو آگے نکلنا ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے اس آدمی کی جیب سے یہ کچھ اس کو جو ہے نا کان میں روک دیتا ہے. وہ پیچھے مڑ کے پیچھے والے کو تھپڑ لگا دیتا ہے. وہ تھپڑ لگا دیتا ہے، اس کو تھپڑ، وہ دونوں لڑ رہے ہیں اور یہ آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے مسکراتا ہوا. یہی ہے. تو مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ سے صلاح الدین ایوبی مالکی فقہ کو فالو کرتے تھے. جنگیں لڑی انہوں نے، فتح کر لیا، یہ ترکی کا استنبول فتح کیا، قسطنطینیہ فتح کیا انہوں نے. تو اس میں رفع الدین کرنے والے بھی تھے، رفع الدین نہ کرنے والے لوگ. مسلمانوں کی مسائل ہی نہیں تھے بھائی، سب طرح سے فقہ ہے، سب کتابوں میں لکھا. علماء سے لوگ پوچھتے تھے، علماء کہتے تھے ایک فقہ کو فالو کرو باقی کو بھی صحیح سمجھو. اور اگر اس زمانے میں کسی نے نہیں بھی کیا کسی فقہ کو فالو، تو وہ چند لوگ ہوتے تھے ان کو لوگ اپنے حال پہ چھوڑ دیا کرتے تھے. بحث ان سے بھی نہیں کرتے تھے، چل بھائی تو نہیں ہے چھوڑ. 2 4 5 10 ہر محلے میں ہوتے تھے، لیکن اتنے نہیں جتنے اب ہو، بہت کم. اور وہ ہوتے تھے نا وہ بھی بڑے بڑے علامے ہوتے تھے، جیسے ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے بعض چیزوں میں چاروں مذاہب سے خروج کیا. تو علماء نے ان کے فتوے کو فالو نہیں کیا لیکن ان پر تنقید نہیں کی. ایسے عوام میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ فنڈر بنے اور کہیں کہ میں کس چاروں میں سے میری جو تحقیق ہوگی. عوام کو اس کی اجازت پھر بھی نہیں تھی. تو امت متحد رہی، لڑتی رہی غیر مسلموں سے. آپس کی ان کی اگر لڑائیاں ہوئی ہیں تو سیاست کی بنیادوں پہ، بغاوتوں کی بنیادوں پہ، دولت کی بنیادوں پہ بھی ہوئی، لیکن ان مسائل پر اتنی تلواریں نہیں چلی اور اتنے بحث مباحثے نہیں ہوئے. کتابوں کی حد تک معاملہ رہتا تھا. خیر.